نہ جانے کتنے زمانے، کتنی کائناتیں، کتنا کچھ گزرا. تو اس سیارے زمین پہ اگر ہماری بیٹے ہم سب لوگوں کی اگر عمر 100 سال بھی ہو جائے، کسی کی عمر اگر 100 سال بھی ہو جائے، تو وہ اس اوشن آف ٹائم میں ایک ایسے جیسے ایک ڈراپ، بس ایسے ایک ڈراپ، اس ڈراپ گرنے جتنے وقت کے اندر اگر 100 سال بھی ہو تو اتنے وقت کے اندر غور سے سمجھنے بیٹھے. آپ لائق بچے ہیں، اپنے آپ کو لائق سمجھا کریں. اللہ نے آپ کو جینیس بنایا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں. والتین ایک قسم، والزیتون دوسری قسم، وطور سینین تیسری قسم، وہذا البلد الامین چوتھی قسم. 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. کیا بتانے کے لیے؟ او ہو ذرا سوچیں میرے پیارے بچوں، اگر آپ کی امی کہہ دے کہ بیٹے میں نے آپ کو چھوٹے ہونے سے لے کے پالا ہے اور میں نے آپ کو ہمیشہ ایک جینیس انسان پایا ہے، تو آپ کہیں گے اب تو میری امی گواہی دے رہی ہیں جنہوں نے مجھے اتنے سال سے جانا ہے. اور اگر آپ کے ابو کہہ دیں کہ آپ جینیس ہیں، میں نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، آپ ایک لیڈر ہیں، جینیس ہیں، اور اگر آپ کا ٹیچر آپ کو 10-20 سال پڑھائے اور پھر وہ ساری دنیا کو بتائے، جیسے میر حسن نے علامہ اقبال کے بارے میں بتایا کہ یہ جینیس ہیں، تو بیٹے اگر آپ کا ٹیچر بتائے کہ جینیس ہیں، تو اگر پھر وہ قسم کھا کے کوئی کہے، پھر وہ 2 قسمیں کھا کے کہے، پھر کوئی طارق ابکری والے جو طارق محمود صاحب ہیں وہ کہہ دیں کہ علی خان صاحب جو ہے وہ جینیس ہیں، اور پھر ان کے جو مرشد ہیں وہ قسم کھا کے کہہ دیں کہ یہ جینیس ہیں، اور پھر 2 قسمیں کھا کے کہہ دیں یہ جینیس ہیں، اور کسی کے بارے میں 4 قسمیں کھا کے کہہ دیں وہ جینیس ہیں. تو اگر ایک مرشد کہہ دے، ایک باپ کہہ دے، ایک استاد کہہ دے، ایک پرنسپل باجی جو ہے وہ کسی بچے کے بارے میں کہہ دے قسم 2 قسم 3 قسم 4 قسم، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ کوئی بلا ہے. تو کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ، جس کے لیے سارے پیغمبر اپنی جانیں لیے ہتھیلی میں پھرتے ہیں کہ آپ لے لیں، اگر وہ خدا کہہ دے 1 قسم نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، میرے بچوں 4 قسمیں کھا کے آپ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Undoubtedly we have created this human being in the most wonderful structure. اندازہ تو کریں. اور یہ بندہ، یہ بچہ، یہ انسان، علی خان صاحب، میری پیاری بیٹیوں، میری بچیوں، میرے پیارے بیٹوں، عجیب بات ہے یہ انسان کہیں بد نگاہی کر رہا ہے، کہیں گندی سوچ رہا ہے، کہیں گندے احساسات پالے ہوئے ہے، کہیں گندی ایکٹیویٹیز میں چل رہا ہے، کہیں گندی کوئی غلیظ چیز اسموکنگ وغیرہ اس میں جی لگائے ہوئے ہے، کہیں کسی گٹر کی طرح کی کمپنی میں مبتلا ہے، بری کمپنی کا شکار ہے. یہ اپنے خدا کو کیا منہ دکھائے گا کہ جس خدا نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین 4 قسمیں کھا کے فرشتوں پہ فخر فرمایا ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو بیسٹ آف دا بیسٹ بنایا ہے. وہ انسان اگر ایسی زندگی گزارے تو میرے بچوں اب تصور تو کریں کہ on the day of judgment ہم کیا جواب دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں. اس لیے آج سے ایک فیصلہ کر لو، بس یہ شارٹ سی بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں. ایک فیصلہ کر لو کہ بیٹے یہ جو ایک 100 سال کی بھی ہوئی تو یہ زندگی ہے، اتنی میں ٹریلین، آپ کو تو ٹریلین کا پتہ ہی نہیں ہوگا. میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں آؤ یا ٹریلین لکھو تو آپ ابھی لکھ بھی نہیں سکو گے ٹریلین ہوتا کتنا ہے. آپ کو تو کئی بچوں کو کیا پرنسپلز کو نہیں پتا ہوتا. میں پرنسپلز کو ٹریننگ کرتا ہوں، ان کو پوچھتا ہوں ٹریلین میں کتنے زیرو لگے ہیں، ایک کے آگے تو ٹریلین بنے گا. آج تک 90% پرنسپلز غلط جواب دیا، ان کو ٹریلین کا پتہ ہی نہیں. تو میرے پیارے بچوں ٹریلینز انٹو ٹریلینز آف ایئرز بھی ہونا، ان سے بھی زیادہ بڑا آپ کا کیریئر ہے موت کے بعد. جو موت ہے اصل میں موت زندگی ہے. یہ جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں یہ تو امتحان ہے.
جیسے آپ سب پڑھائی کرتے ہیں اور انہوں نے کی، علی خان صاحب نے کی، خضر صاحب نے کی، شہباز صاحب نے کی، یہ ایجوکیشن لیڈرشپ میں ایم فل ہے. خضر صاحب ایک اسکول لیڈرشپ کا پاکستان کا ٹاپ اسکول تھینٹ ہال گروپ آف اسکولز کے ایم ڈی ہیں. علی خان صاحب نے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں اور ایک کامیاب انسان ہے ماشاءاللہ. بیٹے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ کیریئر جب تعلیم حاصل کی، جب انہوں نے آپ جیسے سب کچھ کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے جلدی جلدی ہم کریں، تعلیم کریں، کیریئر بنے. یہ کیریئر نہیں ہے، خربوں سال کا کیریئر ہے موت کے فوراً بعد. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، آنکھ بند نہیں ہوتی، اصل میں کھلتی ہے. لوگ کہتے ہیں آنکھ بند ہو گئی. میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے شہزادوں، میری شہزادی بیٹیوں، آنکھ بند ہوتے ہی اصل میں آنکھ کھلتی ہے. نئی دنیاؤں کے اندر، نئے جہانوں کے اندر آنکھ کھل جاتی ہے. تو بیٹے یہ سارا کیریئر، اس 100 سال، پتہ نہیں 100 ہے کہ ایک لمحہ ہے، پتہ نہیں میرا آج آخری جملہ ہو، آخری بات ہو. تو انسان کی زندگی اس کے فیصلوں کے لمحات میں بنتی ہے. آج یہ جس بھی مقام پہ ہیں، کبھی انہوں نے کچھ فیصلے کیے. اگر وہ فیصلے یہ ہوتے کہ بری کمپنی، اسموکنگ، برے لوگوں میں رہنا، نیگیٹو سوچنا، بد نگاہی کرنا، فضولیات میں پڑنا، زندگی ضائع کرنا، وقت ضائع کرنا، تو بیٹے آج یہ یہاں نہ ہوتے، کسی گمنام جگہ پہ ہوتے. یہ آپ کا ادارہ نہ چلا رہے ہوتے، ایک اور ادارے کے، 2 اور اداروں کے، 4 اور اداروں کے. اللہ نے ان کو مالک نہ بنایا. اگر ان کا فیصلہ زندگی میں وہ نہ ہوتا کہ انہوں نے ٹریننگ لینی ہے، سیکھنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، تو آج یہ ایک بہت بڑے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بنا کے، ایم ڈی بنا کے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے ان کو سورس آف موٹیویشن، انسپریشن اور لیڈرشپ نہ بنایا ہوتا. اگر انہوں نے ماضی میں غلط فیصلے کیے ہوتے تو یہ تو گجر خان کے علاقے سے لاہور تشریف لائے تھے، تو آج یہ اتنے بڑے ایجوکیشنسٹ کے جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ترقی اور ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ کا کام اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا ہوا ہے، آج یہ اتنا بڑا سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی اتنا بڑا خدمت سر انجام نہ دے رہے تھے. تو میرے بچوں، یہ کچھ فیصلے تھے جو کبھی انہوں نے کیے، تو یہ ان سارے بچوں اور لوگوں سے علیحدہ ہو گئے جن کے فیصلے کچھ اور تھے. آج ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کی دنیا بھی نہیں ہے، ان کی آخرت بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جو بری کمپنی میں ہیں، جو نیگیٹو سوچ رہے ہیں، جو برا سوچ رہے ہیں، جو بد نگاہی کر رہے ہیں، جو برائی سوچ رہے ہیں، کل کو کہیں پکڑے جائیں گے، کل کو کسی تکلیف میں ہوں گے، کل کو کسی مصیبت میں ہوں گے، کسی تھانے کچہری جیل میں ہوں گے، اور بیٹے کسی برائی کرتے ہوئے کہیں پکڑے گئے ہوں گے، کیمرے میں آ گئے ہوں گے، اور سارا خاندان علاقہ زندگی میں بدنام ہو کے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو بیٹے فیصلہ بہت اہم ہے. تو آج سے بس ایک فیصلہ کر لو کہ آپ میں سے ایک ایک بچہ، اور بیٹے یاد رکھو، شیطان نے اور نفس نے ساری زندگی آپ کو ہر لمحے 1000 رنگ سے گھیرنا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ ابراہیم میں بھی اور جگہوں پہ بھی، شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ میں اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں جس کی آپ نے اتنا بڑا شرف لیا ہے اور مجھے شیطان نے کہا مجھے ذلیل کیا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسے اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں لے کے جاؤں گا. بیٹے اس نے چھوڑنا نہیں ہے. کبھی وہ کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے ہر طرف سے حملہ آور ہے، کبھی لوگوں کے ذریعے، افراد کے ذریعے، جنات کے ذریعے، مختلف خیالات کے ذریعے، سوچوں کے ذریعے، مختلف بیڈ کمپنی کے ذریعے، توجہ بٹانے کے ذریعے، خیال ہٹانے کے ذریعے، اور کان میں یار دوست الٹی سیدھی باتیں پھونکتے ہیں، آپ کا فوکس ہٹاتے ہیں. بیٹے فیصلہ کر لو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کے اپنے خدا کے حضور میں آخرت میں جواب دینے کے لیے، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخرت میں ملاقات کرتے ہوئے ان کی ہمسائیگی کا شرف پانے کے لیے، آپ نے ایک ایک لمحہ، اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پہ آپ نے پہرا دینا ہے، اپنی زندگی کا نگہبان بننا ہے. اقبال کہتے ہیں، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے.
کاش وقت ہوتا تو میں آدھے گھنٹے میں اس شعر کی تشریح کرتا کہ وہ انسان کو موت بھی کسی بہت اچھے مقام پہ لے جائے گی جس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ میں نے اپنے خدا کا بن کے جینا ہے، اپنے رسول کا بن کے جینا ہے، نتیجتاً اس کی سوچ پازیٹیو، اس کی آنکھ پازیٹیو، اس کا دل پازیٹیو، اس کا احساس پازیٹیو، وہ سراپا ایک پازیٹیو انسان ہوگا. یس اور نو؟ بھئی ہم نماز اپنی ادا کر لیں یہیں پہ، جماعت ہو سکے گی یہاں کوئی صف کوئی جائے نماز ہو جائے گی ارینج؟ تو پھر ہم مسجد میں پکڑ لیں جماعت جلدی سے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ ہم جماعت سے. تو بیٹے فیصلہ کس کس نے کر لیا کہ ایک ایک لمحہ آپ نے ایک لیڈر بن کے جینا ہے. اللہ